پھر اس کے بعد حج کا نمبر آتا ہے. اس روزے سے اللہ جل جلالہ سے اتنا تعلق قائم ہو گیا کہ اب میں تو کچھ رہا ہی نہیں، میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں مٹا دیا، اللہ کی معرفت میں محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنی زیب و زینت کی ساری چیزوں کو میں نے اتار دیا اور ایک کفن کی طرح کا سفید لباس لپیٹا جسم پر، سر سے ٹوپی بھی اتار دی، پیروں سے جوتے بھی اتار دیے، اور خوشبو بھی نہیں لگانی اور تیل بھی نہیں لگانا اور کنگا بھی نہیں کرنا اور جسم بھی میلا کچیلا، اس طرح سے لے کر چیختے چیختے زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی آوازیں لگاتے 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 بیت اللہ تک پہنچنا، اور پھر جناب عمرہ کر کے اس کے بعد مینا میں جانا، وہاں یہی آوازیں، وہاں یہی صدائیں، اور اس کے بعد عرفہ میں جا کر وہاں یہی صدائیں، یہی چیخنا، یہی رونا، یہی دھونا، اے اللہ سب چھوڑ آیا ہوں، خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ کنبہ چھوڑ دیا، اپنی زیب و زینت چھوڑ دی، راحت کا آرام سارا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد مزدلفہ کے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کے ارد گرد چکر کاٹنا، پھر دیوانوں کی طرح چکر کاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے. اسے نہ اپنی راحت کا احساس، نہ اپنے آرام کا احساس، نہ اچھے کپڑے پہننے کا احساس، نہ اسے خوشبو اور کنگے کا احساس، نہ اسے جسم کو جو ہے بنانے اور سنوارنے کا احساس، نہ اسے ناخن کے تراشنے کا احساس، نہ اسے بال کے کاٹنے کا احساس. لگا ہوا ہے، سب کچھ بلا دیا، کس کے لیے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ہے فلسفہ حج.